السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ الحمدللہ، پچھلی دفعہ فعل کی دو اقسام فعل معروف اور فعل مجہول کا ذکر تفصیلاً ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں فعل معروف کی اقسام کا ذکر ہوگا۔ فعل معروف کی قسمیں دو ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل معروف کی پہلی قسم ہے فعل لازم۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل کا ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے، یعنی فعل صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دے۔ لہٰذا فعل لازم میں مفعول کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف فاعل سے ہی مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ مثلاً جلسہ وہ بیٹھا، ذہب وہ گیا، نام حامد حامد سو گیا۔ نام حامد میں حامد فاعل ہے یعنی کام کرنے والا، اور نام فعل یعنی کام ہے، فعل لازم ہے۔ اس مثال میں صرف فاعل کا ذکر کرنے سے بات پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، کیونکہ یہاں صرف اتنی ہی بات بتانی مقصود تھی کہ حامد سو رہا ہے، جاگ نہیں رہا، لہٰذا مفعول کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فعل لازم کی ایک اور مثال ہے قام زید۔ ترجمہ: زید کھڑا ہوا۔ یہاں زید فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور قام فعل لازم ہے۔ اس مثال میں بھی صرف فاعل کا ذکر کرنے سے بات پوری ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، اور مفعول کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہٰذا فعل لازم وہ فعل ہے جس میں فاعل کا ذکر کرنے پر بات مکمل ہو جائے اور مفعول کی ضرورت نہ رہے۔ فعل معروف کی دوسری قسم فعل متعدی ہے۔ یہ وہ فعل ہے جس کو اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً اخرجہما مما کانا فیہ، اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو جس میں وہ دونوں تھے۔ اس مثال میں اخرجہ فعل متعدی ہے، اس کا ترجمہ تھا اس نے نکلوا دیا۔ اس نے جو ہے وہ فاعل ہے اور ہما مفعول ہے۔ دوسری مثال ہے حفظ محمود الدرس۔ ترجمہ: محمود نے درس یاد کیا۔ اس مثال میں حفظ فعل متعدی ہے، محمود فاعل ہے، الدرس مفعول ہے۔ اس مثال میں صرف فاعل کا ذکر کرنے سے بات پوری نہیں ہوتی۔ اگر مفعول کا ذکر نہ کیا جائے تو بنے گا حفظ محمود، محمود نے یاد کیا۔ بات مکمل نہیں ہوئی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمود نے کیا یاد کیا، لہٰذا الدرس کا ذکر کرنے سے بات مکمل ہوگی کہ محمود نے درس یاد کیا۔ یہاں الدرس مفعول ہے۔ تیسری مثال ہے ضرب زید عمرا۔ ترجمہ: زید نے عمر کو مارا۔ یہاں ضرب فعل متعدی ہے، زید فاعل ہے اور عمرا مفعول ہے۔ ان سب مثالوں میں ہم نے دیکھا فعل متعدی کو اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے اردو ترجمے میں فاعل کے ساتھ نے آتا ہے۔ مثلاً محمود نے درس یاد کیا، محمود کے بعد فاعل کے بعد نے آیا۔ اسی طرح زید نے عمر کو مارا، زید فاعل ہے اور اس کے بعد نے آیا، جبکہ فعل لازم کے اردو ترجمے میں فاعل کے ساتھ نے کی علامت نہیں آتی۔ مثلاً
عمر دوڑا. اس مثال میں عمر فاعل ہے اور دوڑا فعل لازم. اب کچھ باتیں نوٹ کر لیجئے. فعل متعدی میں جس طرح ایک مفعول ہوتا ہے اسی طرح دو مفعول بھی ہو سکتے ہیں. ایک مفعول کی مثال ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. دو مفعولوں کی مثال اعطى زید عمرا درہما، زید نے عمر کو درہم دیا. مفعول پر زبر آتا ہے یعنی مفعول کے آخری حرف پر زبر ہوگا. تمام فعل لازم ہمیشہ لازم مصادر سے بنتے ہیں. مصادر مصدر کی جمع ہے. مثلا عمران جاگا، طارق سویا، خرگوش دوڑا، سلمان بیٹھا، بچہ رویا، علی آیا فعل لازم کی مثالیں ہیں. ان مثالوں میں جاگا، سویا، دوڑا، بیٹھا، رویا، آیا فعل لازم ہیں. ان کے لازم مصادر یہ ہوں گے: جاگنا، سونا، دوڑنا، بیٹھنا، رونا اور آنا. اسی طرح سے تمام فعل متعدی جو ہیں وہ ہمیشہ مصدر متعدی سے بنتے ہیں. مثلا سارہ نے نماز پڑھی، حامد نے خط لکھا، عمران نے کھانا کھایا، علینا نے دودھ پیا، علی نے کتاب خریدی فعل متعدی کی مثالیں ہیں. ان مثالوں میں پڑھی، لکھا، کھایا، پیا، خریدی فعل متعدی ہیں اور ان کے مصادر متعدی ہوں گے پڑھنا، لکھنا، کھانا، پینا اور خریدنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.